أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا چھٹا پارہ لا یحب اللہ پڑھا گیا ہے. اس پارے میں سورہ نساء کی 29 اور سورۃ المائدہ کی 82 اس طرح کل 111 آیات تلاوت کی گئی ہیں. ان میں سے جو اہم آیات ہیں اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سورت کا آغاز مظلوم کی فریاد سے کیا گیا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند آواز میں برائی بیان کرنا یہ پسند نہیں ہے. ہاں، یہ اجازت صرف اور صرف مظلوم کو دی گئی ہے. اگر ہم کسی انسان کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی برائیوں کو اس کے منہ پر بیان کریں، اس کی پیٹھ پیچھے بیان نہ کریں. اور چلا چلا کر کسی کی برائی کو بیان کرنا یہ اسلام میں درست بات نہیں ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہاں، اگر کوئی آدمی مظلوم ہے تو مظلوم کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی فریاد اونچی آواز میں کر سکتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد میں یہ حدیث آئی کہ دو پڑوسی تھے اور دونوں پڑوسی مسلمان تھے، اور ایک پڑوسی کے ظلم سے دوسرا پڑوسی تنگ آ چکا تھا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو کہ تم اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں لگا دو اور بیٹھ جاؤ. اس آدمی نے ویسے ہی کیا. ہوا یہ کہ جو بھی آتا جاتا اور پوچھتا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو، ایسا سامان کیوں لگائے باہر، تو وہ فریاد کرتا کہ دیکھو میرا پڑوسی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، اس کے کردار سے میں تھک چکا ہوں، بہت ستا رہا ہے. لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ کیسا بدتمیز پڑوسی ہے، اپنے پڑوسی کو ستا رہا ہے. جب اس آدمی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا پڑوسی اس کے ظلم سے تنگ آ کر یہ حرکت کیا ہے، تو وہ دوڑا دوڑا چلا آیا اور معافی مانگا. کہا کہ بھائی اپنا سامان اندر رکھو، آئندہ سے میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. تو یہ کیا ہے؟ فریاد ہے کہ مظلوم اونچی آواز میں فریاد کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن ہم لوگوں کا یہ وتیرہ دن بدن جو ہے بنتا جا رہا ہے. ہم ہر ایک کی برائی کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آدمی کی اچھائیوں کو ہم پوشیدہ رکھ دیتے ہیں. اسی لیے داغ دہلوی نے کہا تھا، خوبیاں لاکھ کسی میں ہو تو ظاہر نہ کریں، لوگ کرتے ہیں برائی کا چرچا کیسے. ہر انسان کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ایک خوبی ہوتی ہے، ایک خرابی ہوتی ہے. خرابی کم ہوتی ہے، خوبی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے کسی کی برائیوں پر پردہ ڈالنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے. اور ہم اگر زیادہ مظلوم ہو چکے ہوں تو لوگوں کے پاس جائیں اور اس آدمی کی شکایت کریں. اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا. اس کے بعد آیت نمبر 150 اور 151 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا یا وہ باتیں بتائیں کہ انسان کس کس انداز کے اندر کفر اختیار کرتا ہے. آدمی ایمان کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ کبھی کی کافر ہو چکا، جس کو احساس تک نہیں کہ وہ کافر کیسا ہو چکا ہے. وہ دین کی باتیں کرے گا، تقوی کی باتیں ضرور کرے گا، لیکن اس کے بعد خفیہ اعمال جانے اور انجانے اس طریقے سے اس کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی کافر بن جاتا ہے. اسی چیز کا گویا یہاں پر کفر کے انداز بیان کیے گئے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. یقیناً کافر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک نئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ اور رسول اللہ کی راہ، اور کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. بعض چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں اور بعض چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں. دراصل یہی لوگ پکے کافر ہیں، یہی لوگ
پکے کافر ہیں، اس کے برخلاف اہل ایمان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان نہ اللہ میں فرق کرتے ہیں نہ رسول اللہ میں فرق کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنے دل میں بساتے ہیں اور اپنی زندگی میں وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اور یہی لوگ دراصل پکے اور سچے مومن ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے معنی اللہ کے نبی کی سنتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بہت اچھی معلوم ہوتی ہے دیکھنے کے لیے۔ ہمارے بھی سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں چرب بیان، وہ کمزور لوگوں کے سامنے یا کم علم لوگوں کے سامنے کسی بھی موضوع پر بیٹھ کر قرآن کے سینکڑوں دلائل دے دیں گے، لیکن ان کے گلے سے ایک حدیث نبوی جو ہے ہضم ہونے والی نہیں ہوتی، ایک حدیث نبوی ان کی زبان سے نکلنے والی نہیں ہوتی۔ جب ان سے حدیث اور سنت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور اس دن میں وہ دلائل دینا شروع کرتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا اور آپ کی سنتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی طبقہ امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے اہل القرآن کے نام سے۔ دراصل یہ اہل القرآن نہیں بلکہ یہ لوگ منکرین حدیث ہے۔ اسی لیے میرے بھائی ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی کی گئی، اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی تصدیق آئے، ہم دونوں باتوں کو لے کر چلیں۔ یہ نہ کہیں کہ قرآن میں ایسے ہیں اور حدیث میں ایسے ہیں۔ قرآن مجید کی عملی تشریح سنت مطہرہ ہے، قرآن اور حدیث میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھا۔ فرق اتنا ہی یہ ہے کہ قرآن وہی مطلوع ہے اور سنت وہی غیر مطلوع ہے، اس سے بڑا فرق اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا اللہ تبارک آیت نمبر 170 سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اے انسانیت، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس حق و صداقت کا پیغام لے کر اللہ کی جانب سے ایک رسول مبعوث کیا گیا ہے، فآمنوا خیر لکم، تم اس پر ایمان لاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم نے اس رسول کا انکار کر دیا تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہوتا، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی زمین اور آسمانوں کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ پوری انسانیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی ایک طبقے کے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول ہیں۔ آپ یہودیوں کے بھی رسول ہیں، نصارہ کے بھی جو ہے رسول ہیں، ہنود کے، مجوس کے، سارے انسانیت کے رسول ہیں۔ ہاں، جو ایمان لے کر آیا وہ آدمی مومن کہلاتا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ تم میری رسالت کا علم رکھتے ہو۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کیا۔ حالانکہ تورات اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا، اور اسی تذکرے کی بنیاد پر حبشہ کے عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لے کر آئے اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کیا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 171 سے لے کر 172 تک، جس میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمایا، اس کو رد فرمایا۔ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں، تو ان کے اس عقیدے کی نفی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت عیسیٰ نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہیں، بلکہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وہ
جیسے اللہ نے اپنی توحید کے بارے میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں تنہا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت تخلیق ہے، خالقیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون، یہی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جننا یا جنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، زیادتی سے اپنے دین میں کام نہ لو، اور اللہ تعالیٰ پر ناحق کوئی بھی بات ہرگز نہ کہو، بلکہ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم میں القاء کیا تھا، اور وہ روح ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولی، اے اہل کتاب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 176 میں وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ وراثت کس کو کہتے ہیں۔ وراثت کے احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرض کیے ہیں کہ دراصل وراثت کا باب یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں انسانوں کی کوئی بھی مداخلت نہیں ہے۔ انسان اپنی ایما پر وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا، وراثت انہی اصولوں کے حساب سے کی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ ہر آدمی وراثت تقسیم کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اہل علم کے پاس جائیں، مدعا رکھیں اور ماہرین علم وراثت سے وراثت کی تقسیم کروائیں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تک سورہ نساء کی کچھ باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں سے سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے، سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی صورتوں میں بہت سے احکام اور بہت سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، بہت سے احکام اور بہت سے مسائل یہاں پر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں 120 آیات ہیں، جن میں سے 82 آیات آپ نے آج سنا ہے۔ اس سورت کا پس منظر ان باتوں پر ہے کہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور حج کے متعلق احکامات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ حلال اور حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح کیا ہے اور ان کے حدود بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے، چونکہ اب وہ حکمران بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مظلومی کے دور کا خاتمہ ہو گیا، جو اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں، لہذا اس کی پیروی کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ تیسری بات، یہود اور نصارہ کو ہدایت دی گئی ہے، چونکہ اب یہودیوں کا دور ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً شمالی عرب کی بستیاں جو کہ یہودی تھیں وہ ان سے خالی ہو چکی تھی اور ساری کی ساری مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گئی تھی، لہذا انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی اور عیسائیوں کو ان کے عقائد کی غلطیوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کے متعلق امام حاکم نے ایک روایت حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کیا تو حضرت عائشہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ اے جبیر، کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اس میں جو چیزیں حلال بتائی گئی ہیں انہیں حلال سمجھو، اور جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں ان چیزوں کو تم حرام سمجھو۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کے ذریعے سے کیا اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کی اہل ایمان سے تلقین کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھو۔ عقود کہتے ہیں ایسا عہد و پیمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گیا ہو، ان احکام کی پابندی کرنا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، اور جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنا۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں انسانوں کے درمیان جو عہد و پیمان ہوتے ہیں، تجارت کے یا معاملات کے، ان عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا، اور عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عہد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں حرام کردہ چیزوں کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تمہارے لیے مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر لی گئی ہو، حلال کر لی گئی ہو، وہ حرام کر دی گئی ہے۔ اور کچھ جانوروں یا کچھ جانوروں کی صفات بیان کی گئی ہیں، والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقیموا بالازلام۔ اس میں اور کچھ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ جانوروں کی کچھ اقسام بیان کی گئی، والمنخنقہ کہا۔ والمنخنقہ کے معنی کیا ہیں؟ وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مر جائے، چاہے پھندے میں پھنس کر مرے یا کوئی پھندا ڈال کر مارے۔ والموقودہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے لکڑی یا ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کیا گیا ہو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بکری کو ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کرتے تھے اور اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ پھر کہا گیا والمتردیہ وہ جانور جو پہاڑ سے گر کر یا کنویں میں گر کر مر جائے۔ والنطیحہ وہ جانور جسے کسی جانور نے سینگ مار مار کر ہلاک کر دیا ہو، اس جانور کا کھانا۔ وما ذبح علی النصب مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بیت اللہ کے ارد گرد کچھ نشانیوں کو، مقدس نشانیوں کو بنا لیے تھے اور وہاں لا کر جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ وما ذبح علی النصب مقدس مقامات، چھوٹے چھوٹے انسان تراش لیتا ہے، ایسے مقامات پر جا کر جو ہے جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ بدشگونی کے تیر نکالا کرتے تھے کہ کام کرنا یا نہیں کرنا، اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا ہے۔ اور ایسے ہی ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی جانور کسی کو چیر پھاڑ دیتا اور چھوڑ کر چلے جاتا تو وہ لوگ ایسا جانور بھی کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کھانے سے منع کر دیا۔ اب دیکھیں وما ذبح علی النصب، قرآن کے اس حکم کے لحاظ سے مشرکین کے یہ عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھے۔ قربانی صرف اللہ کے نام کی دینا جائز ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے دریافت کیا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا وہاں کوئی جاہلیت کی عید منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے اس آدمی سے کہا کہ اپنی نظر پوری کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے نظر پوری نہیں کی جائے گی، اور نہ ایسی نظر جس کا آدمی مالک ہو۔ مانے کیا ہیں؟ آج ہم مسلمانوں کے پاس تھوڑی غلط عادتیں آ چکی ہیں۔ ان عادتوں میں سے ایک عادت یہی ہے کہ ہم مزاروں کے نام پر، مردوں کے نام پر یا کسی ایام کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جانور صرف اللہ کے نام پر حلال کیا جائے گا۔ ایک بعض لوگ کہتے ہیں اس پر تو اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ بے شک اس جانور پر اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنے کی آپ کی نیت کیا ہے؟ ہمارے دین میں بنیادی طور پر نیت کی اہمیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ہم نے قبروں کے نام پر، شخصیتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کی نیت کر لیا تو پھر وہ اللہ کے نام کی نیت ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ مہینوں کے نام پر جانوروں کو خاص کرتے ہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہ کریں۔ ہمارا ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔
اسی طریقے سے یہاں ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ بتایا انہی آیتوں میں، آیت کا ایک چھوٹا سا جامع ترین فقرہ ہے، وہ کیا ہے؟ جس میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور ہماری نعمتوں کو تم پر پورا نشاور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام بطور دین کے پسند فرمایا۔ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو جشن کا دن منا لیتے، عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں پورا ہو چکا ہے۔ اب آسمان سے کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، جو نئی شریعت آنے والی نہیں ہوتی۔ قیامت تک مسلمانوں کو جو بھی مسائل پیش آئیں گے، مسلمان سارے مسائل کا حل قرآن اور سنت کے دلائل کے ذریعے سے ہی حل کریں گے۔ یہی بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اور 5 میں پاک اور حلال چیزیں کھانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاک چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لہذا تم حلال کھاؤ، اور اہل کتاب کا تمہارے لیے کھانا حلال کیا گیا ہے۔ یہ حلال کی حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا پاک دامن مومن عورتیں اور اہل کتاب کی مومن عورتیں جن کو تم مہر دے کر نکاح کرتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایسے جانوروں کو ہم کھائیں جو اللہ کے نام کے ساتھ حلال کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہے۔ ان میں سے ایک جانور وہ بھی ہے جو شکاری کتا یا شکاری جانور ہمارے لیے شکار کرتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ لیکن یہاں ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ شکاری کتا ہو یا شکاری جانور ہو، شکار کو صرف پکڑ کر رکھے گا تو ہم کھائیں گے، اگر اس نے اس کو چیر پھاڑ دیا یا اس میں سے کوئی چیز کھا لیا تو ہم وہ چیز ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 7 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ نماز کے لیے یا عبادات کے لیے جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم پاکی اختیار کریں، اور پاکی وضو کے ذریعے سے حاصل کی جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اپنے سروں پر مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو، تو پاکی حاصل کر لو۔ اگر تم سفر میں ہو یا تم میں سے کسی انسان کو ضرورت پیش آ جائے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے اور جنوبی بن گئے، اور پاکی کے لیے اگر تمہیں پانی میسر نہ آئے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور پاک ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے بنیادی ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا سبسٹیٹیوٹ، یعنی پانی کا سبسٹیٹیوٹ وضو میں ہم لوگوں کو متبادل جو دیا ہے وہ تیمم کے ذریعے سے دیا ہے۔ تیمم کے ذریعے سے ماشاءاللہ، تیمم کا ایک طویل واقعہ ہے جو آگے آئے گا تو ہم انشاءاللہ وہاں پر وہ واقعہ پیش کریں گے۔ دوسری بات، نماز بغیر وضو کے اللہ قبول نہیں فرماتا، اسی لیے شرط لگایا کہ وضو میں کیا کرو؟ نماز میں وضو کرو۔ وضو میں 4 فرائض ہیں اور 10 سنتیں ہیں۔ جب یہ 14 چیزیں تکمیل کی جاتی ہیں تو ہمارا وضو مکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے وضو کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کرنے کا حکم نہیں دیا،
بلکہ آرام سے وضو کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر عضو کو اچھی طریقے سے دھونے کا حکم دیا تاکہ وضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. آئیں آج کے اس درس میں ایک 11ویں آیت آئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان یاد دلایا امت مسلمہ کو. کہا اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو ایک قوم تم پر حملہ آور ہونے والی تھی, اللہ نے اس قوم کے ہاتھوں سے تم کو بچا لیا اور اس قوم کو تم سے بچا لیا. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو. سرسری طور پر اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں. ایک واقعہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں, یہ مشہور واقعہ کہ ایک سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے واپس آئے. راستے میں آپ نے قیام کیا ایک درخت کے نیچے, اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا دیا اور آپ کو نیند لگ گئی. ایک کافر آیا اور تلوار لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار تان کر کھڑا ہو گیا. کہا کہ اے محمد بتاؤ اب تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے آرام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ بطور احسان کے واقعہ یاد دلا رہے ہیں. دوسرا واقعہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف ایک مکر اور فریب کیا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے. دھوکہ اور فریب سے وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا. تو یہ بھی بطور احسان کہ اللہ نے کہا کہ اس احسان کو یاد کرو. تیسرا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ایک قصاص سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے بنو نذیر میں گئے اور اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تمہارے آدمی کا قتل ہو گیا اور ہم اس دن میں تم کو تاوان دے دیں گے اور وہ بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیے تھوڑی دیر میں ہم آئیں گے. وہ گئے اور اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش رچے اور وہاں کہا کہ آج جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا ہم اس کو بھاری بھرکم انعام دیں گے. کہا کہ ایک چکی کا پارٹ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دو, مسئلہ ختم ہو جائے گا. ان کی اس بدنیتی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بطور احسان کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا. 35ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کیا وسیلے کے بارے میں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وسیلہ طلب کرو. اب دیکھیں وسیلے کے کیا معنی ہوں گے. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ اللہ کی قربت حاصل کرنے والے ذرائع کو کہا جاتا ہے اور وسیلہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی مؤذن کی اذان کی طرح اذان سنے اور اذان کے الفاظ کا جواب دے اور جب اذان ختم ہو جائے گی تو میرے اوپر دعائے وسیلہ پڑھے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اس کو وسیلہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ کے نبی اس دعا کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں اور اس دعا پڑھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. ایک وسیلہ نماز کے ذریعے سے حاصل کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور وسیلہ صبر کے ذریعے سے حاصل کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ جائز وسیلے ہیں, یہ جائز وسیلے ہیں. اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات وسیلے کے قائل نہیں ہیں, وہ لوگ بڑے جھوٹے ہیں. اہل حدیث حضرات بھی وسیلے کے قائل ہیں لیکن یہ وہ وسیلہ ہے جو جائز وسیلہ ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا. نمازوں کے ذریعے سے وسیلہ, دعاؤں کے ذریعے سے, اللہ کی اسماء اور صفات کے ذریعے سے وسیلہ, اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے بیان کر کے اس کا وسیلہ, یہ وہ وسیلے ہیں جس کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ہاں اہل حدیث حضرات ناجائز وسیلوں کے قائل نہیں ہے. ناجائز وسیلہ کے معنی کیا ہے کہ زندوں کا وسیلہ, مردوں کا وسیلہ, مخلوق کا وسیلہ, اولاد کا وسیلہ, اسباب کا وسیلہ, اس چیز کے ہم قائل نہیں ہیں. اب آپ بتلائیے وسیلے میں اللہ کی اسماء اور صفات اس کی عبادت سے بڑھ کر اور کس چیز کا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ.
कितनी बड़ी बात है। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आपको कोई भी मुसीबत आ जाए अल्लाह से मदद तलब करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़िए, अपनी मुनाजात अल्लाह के सामने रखिए, अल्लाह ताला हमारी हाजात को पेश कर देगा। ये चंद बातें थी जिसको आज के दर्स में हमने आपके सामने इख्तिसार के साथ रखने की कोशिश किया है, और बहुत सी बातें हैं इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त आपके सामने जिक्र की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक और सआदत नसीब फरमाएं। अल्लाह किताब व सुन्नत का हम सबको पासदार बनाएं, जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।